الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. معزز سامعین کرام، دین ملی بھائی اور نوجوان ساتھیو، 14ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اس سے پہلے 13ویں پارے کے اندر 2 صورتیں رہ گئی تھیں، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم. انشاءاللہ مختصر اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ. اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ روئے زمین جو ہے میں نے اس کو جو پیدا کیا ہے اس میں مختلف ٹکڑے ہیں اور اس کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ زمین تو ایک ہی ہے، لیکن اگر وہیں پر آپ آم کا جھاڑ لگاؤ تو وہ پھل میٹھا رہے گا، وہیں بازو میں اگر اس کے آپ نیم کا درخت لگا دو تو اس کا پھل کڑوا رہے گا. زمین ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے اس مٹی اس زمین کے اندر مختلف طور سے اس کے اندر ہم نے اثرات ڈال رکھے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کاملہ کا ایک طرح سے مظاہرہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان تمام لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، دشمنی اور عداوت کو مول لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ عقل مند یہ لوگ نہیں ہیں. عقل مند جو ہوتا ہے وہ رشتوں کو توڑتا نہیں ہے، عقل مند جو ہوتا ہے وہ رشتوں کو جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند کون لوگ ہیں، تو اس کے اندر جو صفات بیان فرمائی ہے اس میں سے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو رشتوں کو توڑنے سے ڈرتے ہیں. اور ایک بہت پیاری بات فرمائی کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو برائی کو حسنات اچھائی سے دفاع کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو گالی دے اگر تو سامنے والا اس کے جواب میں اس سے بڑھ کے گالی دینے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، یہ عقل مندی کی پہچان نہیں ہے. عقل مند جو ہوتے ہیں وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں. کسی نے بہت پیاری بات کی ہے نا کہ ہم نے سیکھا ہے یہ رسولوں سے جنگ لڑنا سدا اصولوں سے، نفرتوں والی گالیاں تم دو ہم تو دیں گے جواب پھولوں سے. تو کوئی اگر گالی دے، برا بھلا کہے تو ہم بھی اس طرح سے گالی اور برا بھلا بولنے پر اتر نہ آئیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم نرمی کا مظاہرہ کریں. اگر جاہل ہے تو ہم اس سے اعراض کریں. آج کے وقت میں حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے فرمایا آج کے وقت کی جو صورت ہے اس کا بیان کرتے ہوئے کہ انسان اپنی ماں کو اپنے گھر والوں کو گالی خود دیتا ہے. وہ انسان، کوئی آدمی ہے، کوئی لڑکا ہے، وہ اپنی ماں کو گالی خود دیتا ہے. تو صاحب نے پوچھا اسلام ایسا کیسے، اپنی ماں کو کون گالی دے گا؟ تو کہا کہ ہاں سامنے والے نے گالی دیا، جواب میں اس نے اس کی ماں کو گالی دیا، پھر وہ جواب میں کیا کرتے ہیں گالی دیتا ہے. گویا کہ اپنی ماں کو گالی دلانے کی وجہ کون بن رہا ہے؟ وہ خود بن رہا ہے. لہٰذا جب کوئی کبھی ایسا معاملہ ہمارے سامنے ہو، خاص طور سے جب جاہلوں سے ہمارا سامنا ہو جائے، سابقہ پڑ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اعراض کریں اور ہم ان کے منہ نہ لگ کر کے گندگی کے ذریعے صاف نہ کر کے ہمیں کیا چاہیے، اگر وہ برا بھلا بول رہا ہے خواہ مجھ سے وہاں سے ہم گزر جائیں، وہی انشاءاللہ ہمارے لیے کیا ہوگا، بہتر ہوگا. اللہ نے فرمایا اس کے بعد آگے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. تو لیکن جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، وہ اس میں کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنی مصیبتوں کو دفاع اور دور کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کو لازم پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے اس کا دل جب پریشان ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے ذکر کی طرف پلٹے. میرے ذکر ہی کے اندر کیا ہے، انسان کو سکون اور راحت ملنے والا ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے پیسے والے مل جائیں گے آپ کو، بہت بڑے بڑے پیسے والے اور پراپرٹی والے مل جائیں گے آپ کو، سب کچھ ایک سے ایک لائف اچھی گزر رہی ہے، لیکن ان کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، راتوں کو ان کو گولیاں نیند کی کھا رہے ہیں پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم سکون جو تلاش کر رہے ہو نا، جو اطمینان قلب تلاش کر رہے ہو، وہ میرے ذکر کے اندر ہے. تم میرا ذکر کرو گے انشاءاللہ تمہارے دل کو اس کے ذریعے سے سکون ملے گا. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک بہت اہم بات بیان فرمائی ہے، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا، کیا ہے وہ NRC CAA NPR وغیرہ جو کچھ. تو مسلمانوں کو اگر وہ قرآن پڑھتا اگر تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. انبیاء کرام کا معاملہ جو تھا ایسے ہی تھا. جتنے بھی انبیاء کرام آئے اپنی قوم کی طرف، تو جو قوم تھی کیا تھی، وہ ان کی اکثریت کفار اور مشرکین کی تھی. انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے دھمکی یہی دی تھی نا، جس طرح سے آج ہمیں کہا جا رہا نا کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. کہنا یہی ہے لوگوں کا نا، یا تو دھرم ہمارا اختیار کر لو، ہندو بن جاؤ، یا پھر
اس ملک کو ہی چھوڑ دو. ان کے پلان یہی تو ہے نا. یہی ڈائلاگ اور یہی دھمکی انبیاء کو ملتی تھی. کیا کہے تھے وہ لوگ کہتے تھے وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا, ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے, شرط یہی ہے کہ تم یا تو ہمارے دھرتی سے نکل جاؤ بستی سے, یا پھر ہمارے دھرم کے اندر, ہمارے مذہب کے اندر لوٹ آؤ. اللہ نے فرمایا فاوحى اليهم ربهم لنهلكنهم اجمعين لنهلكن ظالمین. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف وہی کر دیا, ان کو بتلا دیا ہے کہ ہم سارے ظالموں کو برباد کرنے والے ہیں. رسولوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے انبیاء کرام سے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ ہم ظالموں کو کیا کر دیں گے, مٹا دیں گے. اور کہا کہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ. کہا کہ ہم اس روئے زمین کا تمہیں مالک بنا دیں گے, ہم تمہیں یہاں کے مکین بنا دیں گے, ہم تمہیں یہیں کے باسی بنائیں گے, تمہیں کوئی یہاں سے نکال نہیں سکے گا. دو شرط ہے. وہ دو شرط کیا ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ, جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور ایسے ہی میرے وعیدوں سے وہ خوف کھا جائے. اللہ نے فرمایا کہ میرے سامنے کھڑے سے ڈرتا ہے نا, وہ کیا کرے گا, وہ زندگی میں کبھی کیا کرے گا, اللہ کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا, اس کے حق کو مارے گا نہیں, وہ ظلم نہیں کرے گا اللہ کے ساتھ, شرک نہیں کرے گا, کفر نہیں کرے گا, اللہ کی باتوں کو مانے گا. اور جو اس کی وعیدیں ہیں کہ اگر تو گناہ کرے گا, غلط کام کرے گا, نافرمانی کرے گا تو یہ وعیدیں ملیں گی. اگر یہ دو چیز بندے کے اندر آ جائے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر, تو پھر اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ دو چیز تمہارے لیے ایسی ہیں کہ تمہیں تمہارے بستے کے اندر کیا کر دیں گے, قرار متعین کر دیں گے, تمہارے لیے جگہ کو متعین کر دیں گے, اور تمہیں کوئی تمہارے زمین سے, تمہارے بستے سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے. اور یہ آج بہت زمانے سے چیزیں چلی آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد 14واں پارہ شروع ہوتا ہے اور شروعات ہوتی ہے سورہ ہجر سے. سورہ ہجر کا جو پورا خلاصہ آپ چند الفاظ میں سمجھیں, یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ اعمال 4 قسم کے ہوتے ہیں. اعمال 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے اس کے اندر خالص یعنی خلوص ہو اور ثواب ہو. آسان الفاظ میں کہہ لیجیے جس کے اندر خلوص اور اتباع سنت ہو. ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر نہ تو خلوص ہوتا ہے اور نہ ہی اتباع سنت ہوتا ہے. تیسرا وہ ہوتا ہے جس کے اندر خلوص تو ہوتا ہے لیکن سنت کی اتباع نہیں ہوتی ہے. چوتھا وہ ہوتا ہے کہ خلوص نہیں ہوتا ہے, اتباع سنت ہوتا ہے. یہ 4 قسمیں بنتی ہیں اعمال کی, اور یہ چاروں میں سے کتنے قبول ہیں اللہ کے یہاں؟ صرف اور صرف ایک, خلوص ہو اور سنت کی اتباع ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ نیک اعمال تو کر رہا ہے, خلوص اس کے اندر ہے, لیکن اس کی جو عمل ہے وہ اتباع سنت کے مطابق نہیں, نبی کے فرمان کے مطابق نہیں ہے, وہ بھی اللہ کیا ہے, مقبول ہے, مردود ہے وہ. تیسری صورت جو بنتی ہے کہ آدمی کیا کر رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ نہیں ہمارے لیے نبی ہی حجت ہیں, اللہ پر ایمان نہ لائیں, اس کے لیے بھی کیا ہے وہ نقصان دہ, کسی کام کا نہیں ہے. اور کوئی یہ سوچے کہ ہم صرف اللہ پر ایمان لائیں گے, نبی کی اتباع نہیں کریں گے, تبھی کیا ہے نقصان ہے. تو 3 صورتیں جو ہیں وہ کیا ہیں, کسی کام کی نہیں, مقبول مردود ہے. وہ صرف ایک صورت اللہ کے یہاں مقبول ہے, وہ یہ کہ اللہ پر مکمل اس کا ایمان بھی ہو اور اس کے اندر ثواب بھی ہو, یعنی اتباع سنت کو اس کے اندر جھلکتا ہو کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق یہ عمل کیا گیا ہے. یہ صورت مبارکہ سورہ ہجر جو ہے اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سورت جب ختم ہو رہی ہے تو آخر میں اللہ رب العالمین نے کچھ جو کفار ہیں اور جو مشرکین ہیں, جو دنیا پرست ہیں, ان کے بارے میں بات بیان فرمائی ہے کہ دراصل یہ لوگ دنیا میں اسلام کو اختیار کیوں نہیں کرتے ہیں, یا اسلام پر عمل کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں. معاملہ ان کا یہ دراصل وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے ان کو 3 کام کرنا ہے. ایک کام کیا کہ وہ کھائیں, نمبر 2 انجوائے کریں, مزے کریں, نمبر 3 وہ فیوچر کی پلاننگ کریں. مومن اور مسلم جو ہوتا ہے اللہ نے اس کو تعلیم یہ دی ہے کہ تمہیں جو ملے اس پہ کھاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. کافر ایسا نہیں کرتا ہے, وہ کھاتا ہے اور اس کے بعد اوپر سے ناشری کرتا ہے اور کی طلب میں لگا رہتا ہے. دوسری بات یہ کہ تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو مذاق مت سمجھو. دنیا کو یہاں پر تمہیں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے نا, تو اپنے اعمال کو تم مذاق نہ بناؤ, دین کو مذاق بنا کر کے اپنے آخرت برباد نہ کرو, بلکہ تم کیا ہو جاؤ, سنجیدہ ہو جاؤ. سیریس بولتے نا, سیریس ہو جاؤ, دین کو لے کر تم سیریس ہو جاؤ, سنجیدہ ہو جاؤ. اور تیسرا کام یہ ہے کہ تم زیادہ فیوچر کی پلاننگ چکر میں اپنے آج کو برباد نہ کرو. کل کا سوچ کے آدمی سوچے کل کیا کرنا ہے, آج میں ہی اس کو خراب برباد کر دے. تو گویا کیا ہے کہ شریعت کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ کافر جو ہوتے ہیں ان کا 3 ہی کام ہوتا ہے, کھاؤ, مزے کرو اور فیوچر پلاننگ کرو. آخرت جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. لیکن مومن کی صفت ہونی چاہیے وہ کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ
دنیا کے معاملات میں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے معاملات کو مذاق نہ بنائے بلکہ اس کو سیریس اور سنجیدہ لے. اور تیسری بات یہ اس بتائی گئی اس کے اندر کہ جو مومن ہوتا ہے وہ فیوچر کے بارے میں لے کر کے اپنے آخرت برباد نہیں کرتا ہے بلکہ جہاں وہ عمل کر رہا ہے جہاں جی رہا ہے وہ اس میں وہ اپنا غور و فکر کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. آخر میں اللہ نے یہ 3 باتیں ایسی فرمائی ہیں کہ اس پر آدمی کو عمل کرنا چاہیے اور 3 سے روک دیا گیا ہے. وہ کیسی آیت ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل وإيتاء ذي القربى ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. یعنی اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل، عدل کا حکم دیا گیا یعنی انصاف کا. انصاف کسے کہتے ہیں آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں اب کہ بہت سارے لوگ ہیں یا 3 بچے ہیں. ہمارے یہاں شکایت ہوتی ہے ہم تو سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا، حضرت عمر کے بارے میں بیان کیا گیا لیکن حضرت علی کے بارے میں بیان نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے، حضرت علی سے کیا ہے، نفرت ہے. معاملہ ایسا نہیں ہے. معاملہ دراصل یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے، عدل کیا ہے. آپ خود بتائیے آپ لوگ کہ یہ پورا کیا ہے معاملہ، یہ سارا یہ برابر ہے. یہاں کوئی کھیل چل رہا ہے، کچھ بھی چل رہا ہے. یہاں 3 بچے کھڑے ہیں، ایک کی ہائٹ یہاں پہنچ رہی ہے، ایک یہاں پہنچ رہی ہے، ایک یہاں تک پہنچ رہی ہے. یعنی ایک کو جو ہے اس کو تھوڑی ضرورت ہے، اس کو زیادہ ضرورت، تھوڑا چھوٹے کو اور ضرورت ہے. تو آپ جب آئیں گے مدد کرنا چاہیں گے آپ کہ چلو تینوں بچے دیکھ لیں کھیل کو، تو آپ کیا کریں گے؟ انصاف کیا کہتا ہے کہ اس کو اتنی ضرورت ہے نا 2 انچ کی، اس کو 2 انچ آپ اوپر اٹھائیں گے. اس کو 40 ضرورت ہے نا، اس کو 40 ضرورت اوپر اٹھائیں گے. اس کو 8 ضرورت ہے، اس کو 8، تاکہ یہ سب کے سب دیکھ لیں. یہ انصاف تقاضا ہے نا. تو جہاں معاملہ آتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، عمر رضی اللہ عنہ کا اور عثمان رضی اللہ عنہ کا، معاملہ یہ ہے کہ یہی 3 صحابہ کرام جو ہیں جن کو سب سے زیادہ کیا لوگ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں، غاصب ہیں، خلافت ان لوگوں نے چھینی ہوئی ہے. تو دشمنی اس میں کسی سے نہیں ہے. تمام صحابہ کرام پر ویسے ایمان اگر نہ لائے، اس کے مطابق وہ عمل نہ کرے، اس کا ایمان کیا ہے، نامکمل ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. صحابہ کرام تعلق سے ذرہ بھی دل کے اندر کسی کے اندر اگر کوئی بغض ہے، نفرت، عداوت ہے یا کوئی کینہ ہے تو اس کے ایمان میں کیا ہے، خرابی، اس کو اصلاح کرنی چاہیے. بس معاملہ دراصل یہ ہے کہ جس کو لوگ دبانا چاہتے ہیں، برا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے نام کو صحیح طور سے لوگوں سامنے پیش کیا جائے. بس اتنا سا معاملہ ہے، ورنہ اور یہ عدل کا تقاضا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا اس کے بعد کہ احسان کا حکم دیا. احسان کسے کہتے ہیں کہ بڑھوتری میں، مثلا میں اپنے یہاں کوئی کام کروا رہا ہوں، گھر بن رہا ہے میرے یہاں یا کوئی اور کام ہو رہا ہے، تو میں نے ایک مزدور کو لے کر کے میں نے لایا. ایک مزدور کو، مزدور کی جو مزدوری کتنی ہے، وہ ڈیلی کی 500 روپیہ ہے. میں شام کے ٹائم مزدوری ختم ہونے کے بعد میں نے اس کو 500 دے دیا. یہ کیا ہے، تو عدل ہے، یہ انصاف کے ساتھ ہے، دے دیا اس کا حق. لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ یار یہ تو اپنے گھر کا اکیلا ہے، اس کے گھر پہ ماں باپ بیمار ہیں یا اور ضرورت مند ہے. میں نے 100-200 نکالا اور دے دیا. یہ کیا ہو گیا اس کے لیے، اس کی اجرت سے ہم نے بڑھ کے دے دیا. کیا ہے یہ احسان ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم عدل کرو اور احسان بھی کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے قریب رشتہ دار لوگ ہیں تم ان کے حقوق کو پورا کرو، ان کے حسن سلوک کا معاملہ کرو. یہ 3 کام کرنے کے ہیں. 3 کام سے کیا منع کیا گیا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. فحش کام سے، فحش کے اندر ساری بے حیائی اور برائی کام آ جاتے ہیں، چاہے وہ زبان سے کہا جائے یا اعضاء سے اس کا عمل کیا جائے. برائی کا جو کام ہے وہ کیا ہے، فحش ہے. منکر وہ ہوتا ہے کہ نافرمانی کیا جائے، اللہ کا جو حکم ہے، رسول کا جو حکم، اس کی حکم عدولی کی جائے، اس کی بات کو نہ مانا جائے، یہ بھی منکر کے اندر آتا ہے. اور پھر کہا گیا والبغی، سرکشی سے، حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا گیا ہے. شریعت نے جو اصول بتلا دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ دیکھو خواتین جو ہیں ان کی یہ حد ہے، یہاں پہ رہنا ان کو. اب اگر وہ باہر نکلتے ہیں دائرے سے، کیا ہے، یہ سرکشی ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے. یا بتا دیا گیا کہ مردوں کی یہ ذمہ داری ہے، اس کو اگر وہ فلاق کر کے دوسرے میں جا رہے ہیں تو کیا ہوگا، یہ اپنے حد سے تجاوز کرنا ہے. تو شریعت نے فرمایا کہ تم یہ 3 کام نہ کرنا، بے حیائی کام نہیں کرنا، منکرات نہیں کرنا، یعنی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا. اور تیسرا کام تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے کہ تم حد سے تجاوز نہیں کرو گے، سرکشی اور بغاوت نہیں کرو گے. یہ ایسی اہم باتیں ہیں، بہت ساری باتیں اور چھوٹ گئی ہیں، انشاءاللہ کل دیکھیں گے موقع ملا تو. لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو عموم ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، اور ہمیں یہ 3 کام جو پہلے بتایا گیا اس کو کرنا ہے، اور 3 کا سمجھنا کہ یہ اس سے رکنا ہے. اگر یہ کام کیا جائے گا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم نصیحت پکڑو اس کے ذریعے سے. اللہ سے ہم دعا کہ مولا کریم ہم لوگ کو عمل صالح کرنے والا بنائے اور قرآن و حدیث کے ذریعے زندگی گزارنے والا بنائے. ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ہمیں اسلام پر قائم دائم رکھے، ہمارے جب خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.